ابتدائی ترین شعور سے بھی عاری لوگ یہ وہاں پر آتے ہیں اور دین کے دفاع کے لیے قیام کرتے ہیں اور اس عورت کو ہراساں کرتے ہیں، اور پولیس اس کو بچاتی ہے ہجوم کے نرغے سے، اور پولیس ہیرو بن جاتی ہے۔ پولیس نے کیا کیا؟ اپنا فریضہ انجام دیا۔ وہاں ان کے علاوہ بھی پولیس افسر تھے جو ان سے سینئر تھے، ایس پی لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے، وہ بھی وہاں تھے، شاید انہی کا علاقہ بنتا ہے یہ، ارتضیٰ نقوی، وہ بھی نقوی تھے، اور یہ ان کی ماتحت خاتون شہربانو نقوی، یہ بھی نقوی تھی۔ ممکن ہے رشتہ دار ہوں آپس میں، نہیں معلوم، لیکن ایس پی کا نام ارتضیٰ نقوی کا نہیں ہے، شہربانو نقوی کا، چونکہ اندر یہ گئیں اس عورت کو اپنی بغل میں لے کے، پھر باہر نکلیں برقع پہنا کے، بحفاظت ہجوم کے شر سے بچا لیا۔ تو اب دنیا ان کو اعزاز رہی ہے کہ پولیس نے، یعنی پاکستان کے لیے یا دنیا کے لیے یہ بہت انوکھا کام ہے کہ ایک خاتون کو جو مذہبی طبقہ اس کو ہراساں کر رہا ہے، اس کو ہجوم کے شر سے بچانا، یہ گویا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک سپرمین کی طرح یہ کام اس عورت نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توقع کیا تھی لوگوں کو، یہاں پر ہونا کیا چاہیے تھا، یعنی اس عورت کو ہراساں کرنے کے علاوہ اس کو مار دیتے، اس کو آگ لگاتے، جس طرح سیالکوٹ میں اس فیکٹری کے اندر غیر ملکی مینیجر کے ساتھ کیا، یا اسی طرح اور شہروں میں سائیوال میں کیا اور باقی شہروں میں کیا۔ اس ہجوم کا کیا بنا؟ جو عورت جس کو ہراساں کیا گیا اس کو پولیس نے بچا لیا، پولیس کو تمغے مل گئے۔ ہجوم جو قاتل ہجوم تھا، جو عنقریب شاید کوئی بڑی جنایت کر بیٹھتا، ان کا کیا بنا؟ ان کی تصویریں بھی ہیں، ان کے اندر مولانا بھی شامل ہے، اس پر کوئی کیس ہوا، جرم تو انہوں نے کیا۔ اصل تو پولیس کی کارروائی صرف اس وحشی ہجوم سے لوگوں کو نجات دینا، یہ تھی، ٹھیک کام کیا، موقع پر یہ ٹھیک کام کیا تھا۔ اب جو مجرم تھے جنہوں نے یہ جرم کیا، ان کو کٹہرے میں لا کر سزائیں دینا، نہ عدلیہ نے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، نہ پولیس نے اٹھایا، نہ میڈیا نے۔ ہجوم محفوظ ہے اپنی جگہ اگلے کام کے لیے، پھر کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی مخالف مذہبی آدمی کو، کسی اور شخص کو یہ ہجوم پھر گھیر لے گا، اور وہاں پر شاید پولیس برموقع نہ بھی پہنچے۔ یہ پاکستانی سماج کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، موضوع ہے کہ یہ نامتوازن سماج ہے، یہ بے بنیاد سماج ہے، خطرناک کیفیت میں پہنچ چکا ہے یہ سماج اپنی سماجی بیماریوں کے نتیجے میں۔ اور یہ موضوع ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ بیان کیا ہے، سرکاری لوگوں کے سامنے بھی، علماء کے سامنے بھی، اور اس کو مزید بیان کرنے کی، عوام کے سامنے بھی بیان کیا ہے کہ مذہب اور سیاست دونوں پاکستان میں توازن کے ساتھ نہیں چل رہے، دونوں غیر متوازن صورتحال میں ہیں۔ سیاسی سنجیدگی بھی نہیں ہے، مذہبی سنجیدگی بھی نہیں ہے، اور اگر دونوں میں تقابل کریں ہم تو پہلے مذہب میں تشدد زیادہ تھا، اب سیاست میں بھی اتنا ہی تشدد آ گیا ہے جتنا مذہب میں تھا۔ اور جیسے مذہبی فرقے بنے ہوئے تھے اور ان کے اندر فرقہ واریت تھی، اسی طرح سیاست کے اندر بھی فرقے بن چکے ہیں اور ان کے اندر فرقہ وارانہ احساسات و جذبات پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ ایک اہم سماجی موضوع ہے۔ اس کو سماجی معماروں نے، سماجی طبیبوں نے سنبھالنا ہے۔ یہ پولیس کا موضوع نہیں ہے کہ پولیس اس قسم کی صورتحال کو سمیٹے، نہ ججز کا بھی کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی سماج کی نبضیں جن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اس سماج کو متعادل بنانے کے لیے، اس سماج کو بیلنس کرنے کے لیے بنیادی کوششوں کی ضرورت ہے، اور ان سے ہم بالکل غافل ہیں۔ ہم نے اپنی تعلیم سے سماجیات کو نکال دیا ہے، اپنے نصاب سے سماجی امور کو نکال دیا ہے، اور مذہب میں بھی سماجی لحاظ سے کوئی غور و فکر نہیں ہے، اور اسی طرح یونیورسٹیوں کالجوں میں بھی سماجی امور کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔ سماجی امور کی اصلاح کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے کوئی حکومتی سطح پر بھی سنجیدہ اقدام نہیں ہو رہا۔
اس لیے کبھی ہمیں جڑاں والا میں کوئی بلوہ نظر آتا ہے، کبھی ہمیں سائی وال میں نظر آتا ہے، کبھی کہاں. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، شاید 2-3 سال پہلے کی بات ہو. کراچی ایئرپورٹ پر ایک مسیحی خاتون وہاں کی حفاظتی اسکواڈ کا حصہ تھی، پارکنگ کو کنٹرول کر رہی تھی، اور اس پارکنگ میں فقط پرمٹ والی گاڑیاں جا سکتی ہیں جن کو باقاعدہ پرمٹ ایشو ہوتا ہے، یعنی اسپیشل پارکنگ تھی. اس میں ایک گاڑی گھس گئی جس کو اس حفاظتی دستے نے جان پہچان کی بنا پر پرمٹ کے بغیر ہی اس پارکنگ میں بھیج دیا. آگے اس عورت کی ڈیوٹی تھی، اس نے اس گاڑی کو واپس کیا کہ آپ کو حق نہیں بنتا یہاں. جس شخص نے اس گاڑی کو، اس کا کولیگ تھا، اسی کے ادارے کا بندہ تھا، تو اس نے اس عورت کو کہا کہ یہ میں نے بھیجی ہے یہ گاڑی، اس کو کھڑا کرنے دو. اس نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے، بغیر پرمٹ کی گاڑیاں یہاں نہیں آ سکتی. ان دونوں میں آپس میں تلخی ہوئی، چونکہ وہ مسیحی تھی وہ عورت، یہ شخص مسلمان تھا. اس نے اس کو فوراً وہاں پر دھمکی دی کہ میں ابھی چند منٹ میں تجھے اس کا مزہ چکھاتا ہوں، تو چونکہ تو عیسائی ہے، عورت ہے، میں تجھے توہین مذہب کا الزام لگا کے ابھی بلاتا ہوں لوگوں کو اور یہیں پہ آگ لگواؤں گا تجھے. وہ عورت تیز عورت تھی، ذہن اس کا کام کر رہا تھا، ہراساں ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور فوراً موبائل نکال کے اس نے اپنا فیس بک پہ یہ ساری چیز لائیو دینا شروع کر دی. اور یہ چیز جب اب وہ جو کہہ رہا ہے وہ شخص، اسے نہیں پتا تھا کہ میری گفتگو سارے سن رہے ہیں، باہر لوگ سن رہے ہیں. یہی فوراً دوسرے لوگوں نے سنی اور انہوں نے انتظامیہ کو آگاہ کیا، پولیس کو آگاہ کیا، بعض سیاسی لوگوں کو آگاہ کیا. انہوں نے فوراً وہاں پہنچ کر اس عورت کو جان بچائی، ورنہ گاڑی کھڑی نہ کرنے، اجازت نہ دینے کی وجہ سے وہ توہین مذہب میں جلا کے راکھ کر دی جاتی وہاں پر. ظاہر ہے یہ واقعہ ہو گیا، عورت بچ گئی اپنی ذہانت کی وجہ سے، لیکن وہ مجرم کدھر گیا، یہ طبقہ کہاں گیا؟ اور یہ ہر جگہ ہے، یہ بلوہ ہر جگہ. یہ جذباتیت نہیں ہے، اس کو عموماً جذباتیت کا نام دے کے بھی منحرف کر دیا جاتا ہے اس موضوع کو. یہ جذباتی لوگ نہیں ہیں، چونکہ جذباتی لوگ ہوں تو دوسرے کاموں میں بھی جذبات دکھائیں. جب خود ان سے کوئی قصور زاد ہوتا ہے تو وہاں بھی جذبات دکھائیں. یہ ہمیشہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں ہی ان کو جذبات نظر آ جاتے ہیں، اپنے بارے میں ان کو جذبات نظر نہیں آتے. مثلا ان کے اپنے مولوی مفتی جب توہین مذہب کرتے ہیں، مقدسات کی توہین کرتے ہیں، وہاں ان کو کوئی جذبات نہیں آتے. جب یہ صحابہ اور اہل البیت کی توہین کرتے ہیں، ان کو جذبات وہاں مشتعل نہیں ہوتے جب اپنے ان کے کریں. لیکن جب مخالف فرقہ یا مخالف طبقہ کرے، وہاں پر جذبات میں آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ جذبات نہیں ہیں، یہ ایک باقاعدہ مافیائی عمل ہے کہ اس کو جذبات کے آڑ میں آپ ہر ظلم، ہر جنایت کرو. چونکہ ہجوم پکڑا نہیں جاتا، ہجوم پہ کیس نہیں ہوتا، ہجوم کو سزا نہیں ملتی. سیالکوٹ کا ہجوم کوئی سزا نہیں ملی، کسی بھی ہجوم کو نہیں ملی. ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہی عورت جس کو ہراسانی کی ہے انہوں نے، یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے. یہ ہراسانی کا یعنی کسی کو موت کی دھمکی دینا، مسلح ہو کر اور دھمکیاں لگانا، اور اس طرح سے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، لوگوں کی جان و مال خطرے میں ڈالنا، یہ فساد فی الارض ہے. اس کی سزا موت ہے. یہ پورا ہجوم سزا بھگتنا چاہیے. تصویریں ان کی موجود ہیں، لیکن نہ کیس ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر مقدمہ چلتا ہے. اس لیے اگلا ہجوم پھر تیار ہوتا ہے کہ ہجوم کی شکل میں ہم ہر جرم کر سکتے ہیں. کسی عورت کو پریشان کر سکتے ہیں، کسی بچے کو، کسی مخالف فریق کو، کسی مذہبی طبقے کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں. خوب یہ اس قسم کے واقعات صاحبان اقتدار کو متوجہ کریں ان موضوعات کی طرف کہ معاشرہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے اندر بیماریاں کیا ہیں اور اس کے اندر کیا خطرات ہیں جو جنم لے سکتے ہیں.